बादशाह ने उन औरतों को जमा किया कि मा खतबुकुन्ना इज़ रावत्तुन्ना यूसुफ अन नफ्सी, बताओ सही सही बात बताओ। कुल्ना हाशा लिल्लाहि मा अलिमना अलैहि मिन सू। उन औरतों ने कहा अल्लाह की कसम उस नौजवान में कोई बुराई नहीं है, अल्लाह की कसम कोई ऐब हमने उसमें नहीं देखा। और बादशाह की बीवी कहने लगी अल्लाह हसल हक, अब तो अल्लाह ने हक बहुत ही वाजे कर दिया है। अना रावत्तुहु अन नफ्सिही, सारी गलती मेरी थी। और वो क्या है, वो सच्चे लोगों में से है, वो सालिहीन में से है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसे मौके पे कहा ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अखुनहु बिलग़ैब, मैंने ये इसलिए ऐलान करवाया है कि बादशाह को पता चल जाए कि मैंने उसके साथ खयानत। देखो, खानदानी और गैरतमंद बनने के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुचलना पड़ता है, और बेशरम और बेगैरत आदमी वो जो चाहे करता फिरे। लोग चाहते हैं घरों में रहते हैं, ट्यूटर, माएँ अपने बच्चों के लिए ट्यूटर रखती हैं उस्ताद को, वो उसी बच्ची से जो शागिर से नाजायज ताल्लुकात पैदा कर लेता है। आस्तीन का सांप इसी को कहते हैं ना। बाप ने माँ ने तुम पर एतमाद किया कि तुम हमारी बच्ची को ट्यूशन, जो गलत एतमाद किया, जायज नहीं था ऐसा एतमाद, लेकिन बहरहाल आपको भी तो उसके एतमाद की लाज रखनी चाहिए ना, कि यार इसने अपनी बेटी को मुझसे पढ़वाया है तो मुझ पे एतमाद करके आपने उसी को डसना शुरू कर दिया, उसी को लेके भाग गए। ये बहुत ही घटिया और नीच हरकतें होती हैं। जो एतमाद कर रहा है वो तो गलत कर रहा है, भाई नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बहरहाल क्या है कि आप उसके एतमाद को ठेस ना पहुंचने दें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा जाके बता दो कि मैंने उसके साथ खयानत नहीं की। और फिर कहने लगे वमा उबर्रिउ नफ्सी। कैसे पैगंबर के अल्फाज नपे तुले होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तकब्बुर का एक शायबा झलक रहा है ना सूरतन, कि हम तो बड़े नेक हैं, हमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। भाई जो आदमी बार बार अपनी सफाई बयान करो, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं, लोग कहते हैं हाँ हमें पता तू बहुत नेक है, यही साबित करना चाह रहा है, तू तो बहुत दूध का धुला हुआ है, तुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये भी मतलब होता है ना इसका, कि भाई बार बार अपनी सफाई क्यों बयान कर रहे हो, छोड़ो, अगर गलती की भी है तो क्या हो गया। तो पैगंबर ने यह भी बताया वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स को बरी करार नहीं दे रहा कि मेरा नफ्स तो कोई गलती करवा ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स का तो काम है लोगों को बुराई की तरफ लेके जाना। हालांकि पैगंबर है, लेकिन तवाज़ो कैसी कह रहे हैं, भाई मेरा नफ्स भी बुराइयों की तरफ उभारता है मुझे। इल्ला मा रहिम रब्बी, हाँ जिस पर मेरा रब रहम करे। तो मेरे रब ने चूंकि रहम किया इसलिए बच गया मैं, और इतनी सफाई इसलिए पेश कर रहा हूं कि जिसके महल में रहा उसको ये बदगुमानी ना हो कि उसी ने मुझे पाला, उसी ने महल में रखा और उसी के साथ मैंने खयानत की। ऐसा काम मैं नहीं कर सकता। तो बादशाह ने जब ये कलाम सुना, बादशाह और मुतासर हुआ कि भाई ये तो बड़ा ही कोई खानदानी है भाई, क्योंकि ऐसा कलाम नीच तबीयत के लोग, बोलो ना भाई, ये तो बड़ी फिरासत चाहिए ना ऐसे कलाम के लिए। कलाम से ही तो पता चलता है इंसान कितने पानी में है। क्या ख्याल है भाई। तो वो बादशाह भी बड़ी तमीज के थे उस जमाने में। आजकल तो सिस्टम ही है जी, जो सबसे कमीना होगा उसको सबसे आगे ला के रखेंगे, उसको सबसे बड़ा ओहदा दे दिया जाएगा कि ये खानदानी बदतमीज है, ये मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह चल सकता है, ये सारे काम करवा देगा मेरे। तो बादशाह काफिर था, मगर उसको अंदाजा हुआ कि यार ये बच्चा बड़ा खानदानी है, और ऐसा खानदानी आदमी मुझे महल में अपने साथ रखने के लिए चाहिए जो मुझे अच्छे मशवरे, बोलो ना, दे सके। ऐसे खानदानी लोग चाहिए कि ऐसी सफाई बयान कर रहा है, बुराई से इतना दूर है, और फिर तवाज़ो भी कर रहा है कि भाई मैं तकब्बुर नहीं करता। क़ाल अल मलिक, बादशाह ने कहा, वक़ाल अल मलिक उतूनी बिही, उसको लेकर आओ। रिहाई तो मिलेगी, लेकिन अब पहले तो सिर्फ रिहाई थी, अब रिहाई के साथ अस्तखलिसहु लिनफ्सी, खास अपना मुशीर जो मुझे मशवरे दिया करेगा तन्हाई में, वो ये आदमी हुआ करेगा। इसको मैंने अपने लिए क्या कर लिया है, खालिस मुंतखब कर लिया है। और अब ये जो तुमसे मैंने पूछा ना ताबीर बताओ, तुमने कहा ये अब इस किस्म के मशवरे किससे लूंगा, इससे लूंगा। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गए हैं और मजीद कुछ कलाम हुआ, तो बादशाह ने कहा इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, आज के बाद तुझे हमारे दरबार में बड़ा जबरदस्त ठिकाना मिलेगा। अब तेरे ग्रेड क्या कर दी हमने, बहुत बड़ा ओहदा हम तुम्हें देना चाहते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा बादशाह सलामत अभी फॉर्म में आए हुए हैं और जनाब कोई बहुत बड़ा ओहदा देना चाहते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने विजन को सामने रखा कि ऐसा ओहदा मांगू जिससे दीन की तबलीग हो सके।
بہت اس کو کہتے ہیں فراست. تبلیغ ہر وقت ذہن میں کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت. ایک تو یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے, میں کہاں, مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے, میں تو یہ محل, یہ شاہی محلات, یہ ہیرے جڑی بوٹیاں, ہیرے جواہرات اور یہ ساری چیزیں, وہ جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں, پہلے حکیم بھی ہوا کرتے تھے ان کے پاس, تو یہ سب مجھے نہیں, مجھے تو بھائی ایک قبہ بنا دو, وہاں پہ مٹی کا گھر بنا دو, میں تو اللہ اللہ کروں گا اور میں جا رہا ہوں 4 مہینے کے لیے. وہ بھی ضروری ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. ہمارے ہاں دینداری کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی جب تک کسی پیک کی عہدے پر نہیں ہوں گا کام نہیں. ہم جو حدیث میں جو منع کیا ہے نا عہدوں سے, وہ صرف اپنی توند نکالنے کے لیے جو عہدے ہوتے ہیں, قوم کی خدمت کے لیے تو پھر جتنا اوپر جا سکتے ہیں آپ اگلے جائیں. میں کہتا ہوں ہونا نہیں, ویسے مثال دے رہا ہوں. تو جتنا اوپر جا سکتے ہیں آپ جائیں. یوسف علیہ السلام کو اس وقت اندازہ ہو گیا کہ بھائی اللہ نے ایک موقع دیا ہے, یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دی. تبلیغ جو بھائی بڑا عہدہ ہوگا تو لوگ کیا کریں گے, بات کو شوق سے سنیں گے. انسانوں کی طبیعت ہے کہ جو جتنی اونچائی پر ہوتا ہے لوگ اس کی بات زیادہ شوق سے سنتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام نے ویژن کو سامنے رکھا. ان کو پتا تھا کہ ابھی پڑنے والا ہے قحط, تو قحط کے دنوں میں جب خزانے ختم ہو جائیں تو سب سے زیادہ ویلیو وزیر خزانہ کی ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر اس کو خزانے کو مینج کرنا آتا ہو. بھائی آپ کا ملک اگر کرائسس میں ہوگا, تباہ ہو رہا ہے, مثال کے طور پر انڈیا حملہ کر رہا ہے فرض کرو, تو سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہوتی ہے؟ فوج کی, آرمی کی. سب اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, سب بھول جائیں گے خزانوں کو اور ڈاکٹروں کو بھول جائیں گے بھائی مولویوں کو بھی بھول جائیں گے, سب بھول بھال کے سب کس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ بھائی ابھی فوج کیا کر رہی ہے, کتنے لوگ بھیج دیے, بم کہاں ہیں, پوچھ رہے ہوتے ہیں نا لوگ, یار وہ غوری وہ بابر کہاں گیا. تو جس چیز کی اگر خدا نہ خواستہ کوئی وائرس پھیل جائے, بیماری پھیل جائے, تو ڈاکٹروں کی ویلیو بڑھ جاتی. چینی ایک دفعہ کراچی میں ختم ہو گئی تھی, تو جس کے پاس چینی تھی وہ کسی سے تمیز سے بات, وہ یہ شو مارتا تھا میرے پاس 20 کلو ہے, اگلا کہتا تھا تو 20 کلو کی بات کر رہا ہے, میں الحمدللہ 20.5 کلو لے کے گھوم رہا ہوں یہ ایک دور آیا کراچی میں. تو اس پہ لطیفے بھی لوگوں نے بنائے ہوئے تھے کہ بھئی میرے پاس یہ ہے, ملے ہیں, کنویں ہیں, تو کہ چینی ہے, چینی نہیں ہے, چل دفعہ یہاں سے. چینی اتنی مہنگی ہو گئی تھی. تو جو چیز مارکیٹ میں جس کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو وہ جو ضرورت پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی کی ویلیو سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ ابھی چند سالوں میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہوگی؟ وزیر خزانہ کی, کیونکہ وہ قوم کو تباہی سے بچائے گا. اور قوم کون سی تھی؟ غیر مسلم قوم. تو یہ بھی معلوم ہوا کہ بھائی اگر کسی غیر مسلم ملک میں آپ کو اونچا عہدہ ملتا ہے تو اس ملک کی خدمت اور اس قوم کی خدمت بھی اگر آپ اچھے جذبے سے کرتے ہو تو یہ بھی پیغمبر کی سنت ہے. یہ نہیں کہ کسی غیر مسلم ریاست میں عہدہ ملا تو اب تو واٹ لگاؤ کیونکہ یہ تو اسلام کو نہیں مانتے, اور ان کی ایسی کی تیسی کر کے اسلام کو بھی بدنام کرو اور اپنے آپ کو بھی بدنام کرو ہیں. ہانگ کانگ میں نے بہت سارے ماشاءاللہ ایسے پوستی ٹائپ کے نوجوان دیکھے جو پیڑے کھا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو بے روزگار ثابت کر کے. وہ بیان سن رہے ہوں گے تو بھائی پیشگی معذرت, ان سے آپ کی مجبوری ہوگی, بس کیا کریں بولنا پڑتا ہے. وہ اپنے آپ کو ثابت کیا, ہائے ہم لٹ گئے, ہم وہاں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی, یہ یہاں کی جوڑی ہم نے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ حکومت پھر ان کو بے روزگاری کا الاؤنس دیتی ہے, حالانکہ وہ اچھے خاصے تگڑے ہوتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں یار تم کس کو بدنام, پاکستان کو بھی بدنام کر رہے ہو اور اسلام کو بھی. لوگ بولیں گے یہ کلمہ کو ایسے ہوتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہوگی؟ جو اس وقت ملک کو قحط میں تباہی سے بچائے گا. تو یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے وزیر خزانہ بنا دے. وزیر خزانہ کے لیے 2 کوالٹی کا ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہا کہ میں پیغمبر ہوں, میں بہت نیک ہوں. بھائی نیک ہونا الگ چیز ہے, آپ کو جو عہدہ دیا جا رہا ہے آپ اس کے ہیلپی ہیں یا نہیں ہے؟ آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا کسی حکیم صاحب کو, کیوں بھائی یہ بہت نیک ہے, تو وہ چلا سکے گا؟ یہ بھی دینداروں کے سمجھنے کی چیز ہے کہ جو جس کا اہل ہو, اس میں وہ ہنر ہو تو اس کو وہ کام دیا جائے گا, سمجھ رہے, اور مشورہ بھی اسی سے لیا جائے گا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی وزیر خزانہ کے لیے 2 چیز. نمبر 1 خزانے کا محافظ ہو, ایسا نہ وزیر خزانہ کے سب سے زیادہ خزانے اپنے بھر رہا ہو, تو امین حفیظ ہو, حفاظت کرنے والا, اور علیم
خزانے کی تقسیم کا علم جانتا ہو, ماہر معیشت ہو, اکنامکس کا ماہر ہو, اس کو پتا ہو کہ کتنا اسٹور کرنا ہے, کتنا ڈیوائڈ کرنا ہے, اور جب دنیا میں قحط پڑے گا, لوگ آئیں گے, تو فی کس خوراک کس کو کتنی دی جائے گی اور اس کی قیمت کتنی لی جائے گی اس سے, جس سے ہمارے ملک کی معیشت ڈاؤن ہونے سے بچ جائے. تو تمام چیزوں کے لیے کیلکولیشن ہونی چاہیے نا. ہمارے ملک میں عوام کتنی ہے, اس کے لیے کتنے بورے اسٹور کرنے پڑیں گے, پوری دنیا سے کتنے لوگ آئیں گے, تو ان کو فی کس کتنا کتنا دینا پڑے گا. ایسا نہیں کہ سارا اٹھا کے ان کو دے کے ڈالر لے لیے, اب ڈالر چائے میں ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہیں اور گندم کیا ہو گئی, ختم. ٹھیک ہے نا, اور پھر انہی سے وہ گندم خرید رہے ہیں. ایسا بھی نہ ہو, اور اتنی کم قیمت بھی نہ ہو کہ پوری دنیا 6 بوری ہے ہم سے اٹھا کے لے جائے اور ہمارے ہاں اسٹاک کیا ہو جائے, ختم. تو یہ بڑا علم چاہیے اس کے لیے. تو انہوں نے فرمایا میں علیم ہوں, یہ علم جانتا. اللہ نے معجزاتی طور پر آپ کو علم دیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر کیا بنا دیا, وزیر خزانہ بنا دی. اور پھر یوسف علیہ السلام نے وہ کیا کیا, پھر وقت بہت زیادہ ہو گیا, کیا کریں, یہی واقعہ چل رہا ہے تو چلاتے ہیں, کل بھی اور بھی چلا لیں گے, کوئی جلدی تو ہے نہیں آپ لوگوں کو. تو واقعات تو بہت ہیں قرآن میں, اسی میں اتنے اسباق ہمیں مل رہے ہیں, تو اس کو کل انشاءاللہ روز سوچ کے آتا ہوں, آج کمپلیٹ کروں گا, لیکن وہ پھر لمبا ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں, کوئی آپ کے کوئی امتحان تو اٹکے بھی نہیں ہے جو آپ نے پیپر دینا ہے نا بھائی. جو اسباق مل رہے ہیں اگر وہ ہمیں ملتے رہیں اور اس سے ہم سیکھیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں تو بہت اچھا. تو یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ کیوں بنے, تاکہ لوگوں کے مرجے بنے اور پھر جو بات کریں گے وہ لوگ سنیں گے. اللہ تعالیٰ